اندھیری رات چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی ہے۔ راستے پر خون میں بھیگی ایک چادر پڑی اور درختوں سے ٹکرائی ایک خالی کار، لیکن اس کا مالک کہاں ہے؟ کیا ہوا تھا اس رات کو؟ یہ کہانی ہے ڈیوڈ کی، ایک ایسا شخص جو ایک خوفناک خواب کی وجہ سے پاگل خانے میں داخل ہوا اور 6 سال بعد واپس آیا۔ بظاہر ٹھیک، مگر حقیقت میں ایک پراسرار آتما کے زیر اثر۔ لیکن یہ آتما کون ہے اور اس کی چاہت کیا ہے؟ کیا وہ اپنی زندگی پر قابو پا سکے گا یا یہ بری آتما ہمیشہ کے لیے اس کے وجود کو اپنے قید میں لے لے گی؟ آئیے اس داستان کے بھیانک رازوں کو کھوجتے ہیں، جہاں چمگادڑوں کے حملے، خون کے نشانات اور ایک دل دہلا دینے والا ماضی ہمیں ایک ایسی خوفناک حقیقت کی طرف لے جائیں گے جسے جان کر آپ کا دل لرز جائے گا۔ تو دوستو تیار ہو جائیں ایک ایسا سفر کرنے کے لیے جہاں خوف، تجسس اور تھرل آپ کا منتظر ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے روزمرہ کی بنیاد پر بہترین اور لرزہ خیز کہانیاں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی بقیہ کہانی کی طرف۔ کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے۔ ایک گھپ اندھیری رات تھی، چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور فضا میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی بری آفت کا سایہ زمین پر منڈلا رہا ہو۔ جانور بھی بے چین ہو کر چیخ رہے تھے۔ ہوا میں ایک خوفناک خاموشی تھی جسے یہ چیخیں بھی ختم نہ کر پا رہی تھیں۔ روڈ کے کنارے خون میں لپٹی ایک چادر پڑی تھی اور سامنے ایک کار درخت سے ٹکرائی ہوئی تھی، جیسے کار کے مالک کو زمین نگل گئی ہو۔ ایک ناسمجھ میں آنے والی وحشت تھی جسے دیکھ کر سب کے دل میں خوف کی لہر دوڑ جاتی۔ یہ کہانی ڈیوڈ کی ہے، جو ایک پاگل خانے میں 6 سال تک داخل رہنے کے بعد معجزاتی طور پر صحت یاب ہو کر گھر واپس آیا تھا۔ لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ کسی بری آتما کے زیر اثر تھا۔ ایک رات ڈیوڈ کو خواب میں ایک عورت نظر آئی تھی۔ اس عورت کو دیکھتے ہی ڈیوڈ نے ہوش و حواس کھو دیے تھے، اور اس خواب کے بعد وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ پاگل خانے کے ڈاکٹرز نے اس کی بہت کوشش کی کہ اسے ٹھیک کر سکے، لیکن وہ ناکام رہے، اور اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ ڈیوڈ بالکل ٹھیک ہو گیا اور اسے گھر بھیج دیا گیا۔ ایک رات جب ڈیوڈ اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اچانک اس کے جسم میں ایک عجیب سی حرکت پیدا ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی اور اس کا چہرہ سفیدی کی طرح مائل ہو چکا تھا۔ وہ کچھ غیر مفہوم الفاظ میں بڑبڑانے لگا اور اس کی آواز خوفناک حد تک گونجنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کمرے کے تمام مریض بھی اسی طرح منتر پڑھنے لگے۔ ان کی آوازیں پورے اسپتال میں گونج رہی تھی، جیسے کسی اندیکھی طاقت نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ آس پاس کے کمرے کے تمام مریض ایک ایک کر کے اٹھنے لگے اور ان سب نے ایک ساتھ وہی الفاظ دہرائے جو ڈیوڈ بول رہا تھا۔ اسپتال کے تمام عملہ کو یہ غیر معمولی حرکت دیکھ کر خوف کا سامنا ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ کہیں یہ سب پاگل اپنے قابو سے باہر نہ ہو جائیں۔ اسپتال کے سب عملے نے مل کر کوشش کی کہ ڈیوڈ کو قابو میں کریں، لیکن جتنی شدت سے وہ کوشش کرتے اتنی ہی شدت سے ڈیوڈ اور باقی مریض چیختے اور منتر پڑھتے جا رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص دہشت زدہ ہو گیا، جیسے وہ کسی اندیکھے خوف کے قابو میں تھے۔ ڈیوڈ کا بظاہر پاگل پن حقیقت میں اس کے اوپر سوار کسی بری آتما کی وجہ سے تھا۔ وہ آتما نہ صرف اس کے جسم پر قابض تھی، بلکہ اس کے ذہن اور سوچ کو بھی اپنے کنٹرول میں لے چکی تھی۔ اسپتال کے لوگ خوف زدہ تھے کہ یہ آتما ڈیوڈ کے ذریعے ان کے لیے مزید پریشانیاں کھڑی کر سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی اور اس کے منہ سے نکلتی وہ آوازیں سب کو مفلوج کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن الفاظ ان کے لبوں پر جم گئے تھے۔ اسپتال کا عملہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا کریں۔ اس غیر معمولی واقعے کو دیکھ کر ایک کرسچن نرس نے چرچ سے فادر جیری کو بلایا۔ جب فادر جیری اسپتال پہنچے اور انہوں نے ڈیوڈ کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے، بلکہ ڈیوڈ کسی بری آتما کے زیر اثر ہے۔ انہوں نے ڈیوڈ کے قریب جا کر مقدس آیات پڑھنا شروع کر دی۔ ایک لمحے کے لیے ڈیوڈ کی آنکھیں خوف سے بھر گئیں اور اس کے جسم نے لرزنا شروع کر دیا۔ فادر جیری کے مقدس کلمات نے آتما کو کمزور کر دیا تھا، لیکن وہ جلد ہی دوبارہ اپنے حواس بحال کر کے ڈیوڈ کو پھر سے قابو میں لے چکی تھی۔
جب فادر جیری نے مقدس پانی کو ڈیوڈ کے اوپر چھڑکنا شروع کیا تو وہ بری آتما جو ڈیوڈ کے جسم میں بسی تھی زور زور سے چیخنے لگی۔ فادر جیری نے اپنے تمام علم اور ایمان کے ساتھ مقدس آیات کا ورد جاری رکھا اور وہ مقدس پانی ڈیوڈ کے منہ میں ڈال دیا۔ ڈیوڈ ایک زوردار چیخ کے ساتھ زمین پر گر گیا اور کچھ دیر کے بعد اس کے جسم نے حرکت کرنا بند کر دی۔ اسپتال کا عملہ کچھ دیر کے لیے تو خوف سے جم گیا، لیکن پھر یہ دیکھ کر سکون کی سانس لی کہ ڈیوڈ اب نارمل تھا۔ اگلے دن تمام طبی معائنے کلیئر آئے اور ڈیوڈ کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ فادر جیری جو اس واقعے کے حقیقی پس منظر سے آگاہ تھے، خوف زدہ تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بری آتما واپس آ سکتی ہے۔ ڈیوڈ کی جان ابھی بھی خطرے میں ہے۔ اسی طرح خوف میں مبتلا ہو کر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ ڈیوڈ کو مکمل طور پر آزاد کریں گے۔ فادر جیری نے اپنی کار میں بیٹھ کر ڈیوڈ کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں پہنچنے پر انہوں نے دیکھا کہ گھر کی دیواروں پر خون کے نشان تھے اور فرنیچر بکھرا ہوا تھا، جیسے کسی جنگلی جانور نے سب کچھ تباہ کر دیا ہو۔ ان کا دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ فادر جیری کو ڈیوڈ کے پڑوسی جیک نے بتایا کہ ڈیوڈ اپنی بیوی کے ساتھ جنگل کی طرف گیا تھا۔ جیک کے چہرے پر خوف اور بے چینی تھی۔ اس نے فادر کو بتایا کہ وہ بھی پریشان تھا کہ ڈیوڈ کا رویہ عجیب ہو رہا تھا۔ فادر نے جیک کو اس بری آتما کی حقیقت بتائی جس کی وجہ سے ڈیوڈ کی بیوی کی جان خطرے میں تھی۔ انہوں نے فوری طور پر جنگل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ان کے سامنے ایک خوفناک منظر تھا۔ ہر طرف درختوں کے سائے اور ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ فادر اور جیک کی نظریں مسلسل چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں ایک گاڑی درخت سے ٹکراتی ہوئی نظر آئی۔ گاڑی کا اندرونی حصہ خون سے رنگین تھا۔ جیسے ہی انہوں نے گاڑی کے پاس جا کر دیکھا، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ آتما اب ان کے قریب تھی۔ اچانک ایک عجیب سی چیخ فضا میں گونجی اور ڈیوڈ سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور اس کے ہاتھوں میں اس کی بیوی کی زلفیں تھیں جنہیں وہ گھسیٹ رہا تھا۔ فادر جیری نے چیخ کر ڈیوڈ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ڈیوڈ پر آتما کا قابو مکمل تھا۔ جیسے ہی فادر اور جیک آگے بڑھے، آتما نے اپنی سیاہ طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے ان پر چمگادڑوں کا جھنڈ بھیج دیا۔ ان کے جسم زخمی ہو گئے اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ جب فادر کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا کہ آتما ڈیوڈ کی بیوی کی بلی چڑھانے کے لیے تیار تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بری آتما اس دنیا میں شیطان کو راضی کرنے کے لیے انسانی روح کی قربانی چاہتی ہے۔ فادر جیری نے اپنی جیب سے مقدس پانی نکالا اور خاموشی سے ڈیوڈ کے قریب پہنچے۔ انہوں نے تیزی سے مقدس پانی کو ڈیوڈ کے منہ میں انڈیل دیا اور صلیب نکال کر اس بری آتما کے گلے میں ڈال دی۔ آتما کی چیخوں نے فضا کو چیر ڈالا اور اس کے جسم نے ایک آخری جھٹکا دیا۔ آتما نے ڈیوڈ کا جسم چھوڑ دیا اور ختم ہو گئی۔ اب سب کچھ تھم گیا تھا۔ ڈیوڈ نے فادر اور جیک کا شکریہ ادا کیا اور اپنے ساتھ ہوئے واقعات کی حقیقت بتائی۔ 6 سال پہلے وہ اس سڑک سے گزر رہا تھا کہ ایک عورت اس کی گاڑی سے ٹکرا کر ہلاک ہو گئی تھی۔ اس نے اس کی لاش کو وہاں جنگل میں دفنا دیا تھا اور یہ آتما اپنی موت کا بدلہ لینے واپس آئی تھی۔ یہ واقعہ ڈیوڈ کے لیے اور فادر جیری کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک بھیانک یاد بن کر رہ گیا۔